نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، شہر ادے کلاوڑ لسینن دے جتھے رسینن ادے کھجا والے جھرمن تے جتھے رسینن پچھن دی آمیں لوڑ کہنی پرے کلو عاشقان دے متھے رسینن نعرہ حیدری أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر في شأن حبيبه من أكرم الوسائل الذي هدانا الله به سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. سبحان الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه. عزیزان گرامی قدر، آج دی خوبصورت محفل اور دعا خیر دی محفل ہے. جناب قاری قمر زمان صاحب اور محمد رمضان اور محمد شعبان دی والد جناب بشیر احمد خان صاحب انتقال کر گئے اور ندی دعا خیر واسطے سے سارے جمع ہیں اور اللہ تعالیٰ انہوں کو غریق رحمت فرمائے، اعلیٰ درجات عطا فرمائے. کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم تحفہ والدین کی صورت کے اندر انسان کو عطا فرمائے. ایک بہت قیمتی خزانہ ہے، بہت قیمتی چیز ہے کہ والدہ اور والد، اور ایک انسان کی زندگی کے اندر ایک حسن پیدا کرن دے اندر، خوبصورتی پیدا کرن دے اندر، کمال پیدا کرن دے اندر انہوں کی بہت بڑی ضرورت ہوئی. والدین دے بغیر انسان دے اندر خوبصورتی پیدا نہیں تھی سکتی. والدین دے بغیر انسان دے اندر طاقت، ہمت اور جرأت پیدا نہیں تھی سکتی. انسان دے اندر خودداری اور انسان دے اندر جڑا کمال ہے علم اور اس کی انسان دے اندر معاشی طور پر مضبوط ہونا اور روزگار کے معاملات کے اندر، اس کے اندر والدین کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے. بہت سارے ایسے معاملات ہوئے کہ جس ویلے انسان بالکل غافل ہوندے، مگر اس کے غیبی طور پر ایک اللہ تعالیٰ انہوں کو ایک معاون بنایا رہے اور بہت اندروں بہت سارے ایسے معاملات ہوئے جنہیں والدین سلجھے ہی رہے. اور گھر کے اندر ایسے معاملات ایسے ہوئے کہ بچے ہر بندہ اپنے اپنے کاموں کے اندر مصروف ہوندے. یہ معاشرے کے اندر تعلقات بناونا، دوست احباب اور انہوں کے نال ہمدردی، پیار، محبت، اگر نکمہ ہی گھر جو ہے مثال کے طور پر کوئی اس کا ظاہری فائدہ نہیں ہوتا، صرف ہونا ہی فائدہ ہے. اس کی برکت تو خالی نہیں، اس کی نگاہوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے فائدہ، اس کے خیالات کے اندر اللہ تعالیٰ نے برکت. والد دے خیال دے اندر برکت، اس کی سوچ دے اندر برکت. تو کچھ بھی نہ ہوئے مگر خالی اس کا ہونا ہی برکت تو خالی نہیں، کیونکہ انہوں دی سوچ، انہوں دا تعلق، انہوں دی الگ چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی نعمت انسان دی جس پہلے والدین دنیا تو چلے والے انسان بہت بڑی نعمت تو معروف ہوئے تھے، بہت بڑی نعمت تو معروف ہوئے تھے. ایک بہت بڑا امتحان ہے. دنیا تو اگرچہ چلے گئے مگر خدا تبارک و تعالیٰ نے ایک انسان واسطے ایک بہت بڑا امتحان ہے اور مشکلات ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کو بہت خوبصورت بنایا اور بہت خوبصورت چیز ہے. جنہوں کے والدین زندہ ہیں، موجود ہیں، اللہ تعالیٰ انہوں کو سلامت رکھے. آمین. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس احترام دی توفیق عطا فرمائے اور انہوں دی حقیقت اور عظمت دا سمجھن دی اللہ تعالیٰ صلاحیت پیدا فرمائے. آمین. حضرات محترم، زندگی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمائے کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ غافلون، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں زندگی کو ظاہری سطح نہ رہتا لیکن وہ آخرت تو غافل ہے. فرمائے کہ انہوں کو یہ معلوم نہیں کہ اسی زندگی دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت پوشیدہ کی.
آخرت پوشیدہ رکھے اسی زندگی دے، اور اس کو معلوم ہے اسی زندگی دے اندر آخرت۔ مثال دے طور پر انسان دا ایک جسم ہے، صورت ہے، ایک مادی زندگی ہے، ایک ظاہری طور پر ایسا ایک بے کو دے دے بیٹھے ہیں، ایسا ایک بے دی روح بھی دے دے بیٹھے ہیں، ایک بے دے کیا دے دے بیٹھے ہیں؟ جسم دے دے بیٹھے ہیں۔ سارے سامنے جسم ہے، روح موجود ہے۔ روح انسان نہ، روح ایک ایسی لطیف چیز ہے، ایک ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا نور پیدا فرمایا کہ اس نہ ایک کسی تصویر کیمرے کے اندر آ سکتے، صرف خیالات دے اندر انسان دی روح صرف خیال دے اندر ہے، اور خیال دو علاوہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واسطے کوئی کیمرہ نہیں بنایا، اس کا کیمرہ فقط سوچ ہے۔ انسان دی روح دا جڑا کیمرہ ہے جس اندر آ سکتی ہے، وہ صرف کیا ہے؟ خیال ہو انسان دے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سوچ جڑی بنائی ہے، روح سوچ دے اندر، خیالات دے اندر انسان دی روح اتر سکتی۔ بہت اعلیٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دا کوئی جعل ابونا ظاہرا من الحیات الدنیا، فرمایا کہ اسی ظاہری دنیا دے اندر آخرت جیویں جسم نظر آندے اس دے اندر روح موجود ہے، روح نظر نہیں آندی، جسم نظر آندے۔ اللہ فرمائن کہ تسا دنیا دے دے ہو مگر دنیا تک نظر آندی، آخرتی ہی اسی دے اندر موجود ہے۔ بے شک، بہت اعلیٰ۔ مگر وہ تکبیر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ خلافت، حقداریت، نعرہ حیدری، یا علی۔ اور اسی دے اندر ہی اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت علی جوہار ہو سی، قیامت علی جوہار تاریکی ہی تاریکی، کوئی روشنی نہ ہو سی، سورج کیا نہ ہو سی، چاندر نہ ہو سی، اس جگہ تے روشنی ہو سی، اس جگہ تے روشنی ہو، حالانکہ نہ اس جگہ سورج ہے، نہ اتنا کہ جناب اے اکھاں ہو سن، اکھی الگ ہو سی، چیزیں ہی الگ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس لئے چیزیں نظر کی میں آتی، بہت اعلیٰ۔ حالانکہ کوئی چیز ایسی نہیں، اس ویلے چیزیں نظر کی میں آتی، حالانکہ نہ اس ویلے سورج ہے، نہ حالانکہ سورج اگر ختم ہو بجے تاریخی ہے، بندہ دھیرے دے اندر بہت چیزیں نہیں دیکھ سکتا، نکاح تھوڑا سفر کریں دی بعض اوقات کب کریں دی ہی نہیں، اور پتہ نہیں چلتا کہ کون سامنے کھڑے، کوئی پتہ نہیں ہوتا، جس ویلے سورج غائب ہو گئے، رات ہو گئے، تاریکی دے اندر معلوم نہیں ہوتا۔ قیامت علی جوہار دا ہو سی ہی تاریخی، اس اندر کوئی روشنی نہیں۔ قیامت علی جوہار ایک ہی نور ہو سی جلا اللہ دا نور، سبحان اللہ، بہت اعلیٰ۔ لیکن وہ نور ہو سی کی میں، وہ نور ایویں ہو سی کہ جی میں اس کی مثال ایسی ہے کہ سارے دل دے اندر بہت سارے گانے ہیں، بے شک، سارے دل دے اندر بہت سارے گانے ہیں، بہت سارے واقعات ہیں، تو سب ان واقعات کو کیا آنکھ نہ لے کے پڑھ دے ہو؟ نہیں جی، کیا جناب اس دے اندر کیا نور ہے اندر؟ کیویں تو کو خیالات نظر آتے انسان دے دماغ دے اندر پہنچتا، پتہ چل ویندا کہ میرے دل دے اندر رہتا ہے، جیویں انسان اپنے دل دی روحانیت دے ذریعے انسان اپنے خیالات کو اپنی عقل دی روشنی دے نال پڑھ گئے، ایویں ہی قیامت علی جوہار انسان ایک بے کو ایویں ہی اسی روشنی نال دیکھ سی، روحانیت دی روشنی نال دیکھ سی قیامت علی جوہار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو قیامت دی اندر ہی خدا تبارک و تعالیٰ درود پاک پڑھ سو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ خلافت، حق جان، نعرہ حیدری، یا علی۔ پیچھے دیا ذرا، پیچھے دیا۔ کوئی کیا نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ درود پاک پڑھ سو۔ اللہم صلی علی سیدنا نعرہ حیدری، یا علی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن اور رات بنایا، جو سے ڈٹھو سی کہ جس ویلے سردی دے دن ہوئے اس ویلے دن چھوٹا ہوئے، جس ویلے گرمیاں ہوئے اس ویلے دن بڑا ہوئے، دن بڑا اور چھوٹا کیویں ہوئے؟ کیا بات، سبحان اللہ، دن چھوٹا اور بڑا اس واسطے ہوندے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات دا کچھ حصہ دن دے اندر شامل کر رہا ہے، بہت اعلیٰ، دن بڑا کھلا تھی بے شک، اور دن دا کچھ حصہ رات دے شامل کر لینا، رات بڑی ہوئی ہے وہ دن اور رات، لیکن اللہ تعالیٰ دن کو رات شامل کر کے اور رات کو وڈی کر لینا، رات کو دن دے اندر شامل کر کے
اور نہیں کو ادا کر رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی صرف اس واسطے دکھیلن کہ اے انسان میرے اندر ایک طاقت ہے کہ میں رات کو دیں اور دیں کو رات کرن دی صلاحیت رکھیں سبحان اللہ فرمایا کہ جیسے کہ قیامت آسی اللہ تبارک و تعالی نے اسی کو تعریف کر دیں بے شک اسی کوئی تاریخ اور اے دوئے چیزاں آپس سے جب بند ہوئے سے اللہ تبارک و تعالی کو پیک کر کے انہاں روحاں کو آپس سے بند کر دے اور اس لئے آخرت میں مطابق بے شک آخرت جریعے خدا تبارک و تعالی نے کہ زندگی انسان دی ایک محدود زندگی بنائی اس صرف اس واسطے ہے کہ اس کے اندر خدا تبارک و تعالی نے ایک اپنا عمل واسطے انسان کو اتکل بھیجے کہ تاکہ اس جگہ ہوتے پہنچ کے انسان اپنی من مانی اور اپنا فیصلہ انسان خود کرے کل کو میں کوئی فیصلہ کرے انسان کو اعتراض نہ ہوئے میرے فیصلے بے شک اس کے آئے تک اس نے جڑا کچھ کریں دا پھر سمجھو کہ یہ اپنی کتاب پہ اپنی داستان پہ اگر اچھے عمل کر کے ویسی اچھی تحریر لکھ کے ویسی اگر اس نے برے عمل کی تو بری تحریر اللہ تبارک و تعالی نے قیامت لبھات انسان دے وہی پرچہ کر کے جڑا وہ کردار کرے دا آئی وہ پرچے دوتے فیصلہ اللہ اکبر سمجھو کہ انسان اپنی زندگی جیڑی ہے اور اے اپنا فیصلہ دکھتا ہے بے شک کہ میرا فیصلہ یہ ہونا چاہیے انسان اپنی زندگی دے اندر اپنا فیصلہ لکھتا ہے اس واسطے کہ زندگی کو بڑی احتیاط نہ بے شک اور غفلت اندر نہیں گزارنی اس کو بڑی احتیاط نہ گزارنی ہے اور اے احتیاط جریے انسان تے کم حاصل ایک فیصلہ ہے اس کے اندر اس نے قیامت علیہ اللہ تبارک و تعالی نے اسی دے اسے فیصلہ کرنا اور ایک الگ چیز نہ ہو سی اتنا ہی تک اور جڑا بندہ خود ہی لکھ کے وان کے آکے کہ میرے واسطے یہ فیصلہ کرو اگر اللہ وہ فیصلہ کر لے تو اسا کیا زیادتی آکسو نہیں اے تو اس کی اپنی زیادتی ہو اگر کوئی لے کے وجہ کہ جناب اے میرا کام ہے اور اللہ تبارک و تعالی ہوں فیصلے دیتے اس کو جناب جہنم اندر پہنچا دے کہ کیا ہے جناب یہ کیا آکسو کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس واسطے زیادتی کی اور خود جس ویلے چاہتا ہے کہ میں جہنم میں چاہتا جس ویلے خود چاہتا ہے کہ میں جنت اندر ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے تقدیر لے کے اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا تبارک و تعالی سے لوگ سمجھتے ہیں کہ تقدیر اللہ نے لکھ دی ہے بھئی ایک کافر ہے انہیں کافر ہی مرنے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو گناہگار لکھے اس نے گناہگار ہی مرنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بدبخت لکھے بدبخت ہی مرنے میرے رب نے اگرچہ اللہ جانتا ہے کہ یہ بدبخت ہے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھو ہن کوئی آدمی اگر سکول بنا ہوئے کوئی کالج بنا ہوئے کیا وہ کالج اور سکول اس واسطے پڑھیں دے کہ بال فیل ہوئے نہیں جی خدا یاد ہے کہ بچے اچھے نمبر گئے بچے اچھے نمبر گئے تاکہ میرے سکول کا نام بڑھائے اور اس اندر اس نے ڈسپلن بڑھے تھے کوئی سکول کوئی کالج ایسا نہیں کہ جڑا اس واسطے بڑھایا وجہ کے بعد فیل ہو گئے میرے سکول کا رزلٹ خراب آوے اللہ کیویں چاہتے کہ میرا بندہ اس کائنات کے اندر رزلٹ نہ لے سکے اور اللہ تبارک و تعالی اس کائنات کے اندر خدا تبارک و تعالی نے اس کائنات کو خیر کی بنیاد پر بنایا اچھائی کی بنیاد پر بنایا کہ لوگ ترقی کریں فرمایا کہ اگر اس کو کسی جگہ پہ چھوڑ دو مگر یہ اپنا رستہ نہ بھولے اپنا رستہ نہ بھولے اللہ تبارک و تعالی نے بھلائی واسطے کائنات بنایا فرمایا کہ آدمی لیکن جڑی یہ تقدیر ہے کہ جناب جڑی کچھ ہے یہ صرف اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میں سارا کچھ جانتا بعض اوقات تسا ڈٹو تے لڑائی تھی ہے آگے لگے میں چاہواں تے ایک کر سکدا مگر کہیں دا خیال آ مگر وعدہ نا لوگ کہیں در اکثر جملے سننے ادھر سارا خیال مگر کہیں دا منہ دے گننے سارا دل کریں دے میں اگر کرا دے ایک کر سکدا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید اندر جڑی جگہ ہوتے فرمایا وہ صرف اس واسطے فرمایا کہ کوئی چیز ایسی نہیں کہ جڑی میری قدرت تو بہر میری طاقت تو بہر ہوئے لیکن میں اس واسطے نہیں کریں تھا کہ تمہارا امتحان اور بعض اوقات لوگ اس سوال کریں کہ جناب جس سے اللہ تبارک و تعالی اس دنیا سے بھیجے اگر کوئی بندہ غلطی کرے اللہ فوراً پکڑے اللہ پکڑے نہ کیوں نہیں بے شک اگر کوئی غلطی کیا کرے تو اللہ فوراً پکڑے اللہ کیوں نہیں پکڑے نہ بندہ لیکن یہ معلوم نہیں کہ میرے دوستو جس لئے بال امتحانی کمرے دے اندر جس لئے پہنچ گئے یا کوئی سکول دے اندر امتحان ہوگا بال پیپر لیندہ بیٹھو اس لئے نگران یا استاد موقع کے موجود انہوں کو پتہ کہ بال غلط لکھا استاد کو پتہ ہوتا ہے کہ بال غلط لکھتا ہے لیکن وہ کچھ نہیں آتا یہ نہیں کہ اس کو کھڑا ہو جائے تو غلط پہ لکھتا ہے اس کو سزا دے ہوئے ڈنڈے مارنے شروع کرنا ہے ایک امتحان دا اصول ہے بے شک اس نے جناب امتحان جتنے بھاوے وہ غلط لکھے پیپر اس نے کچھ نہ لکھا ہوئے
سارا پیپر کالا کر چھوڑے اس نے لکیریں مار کے آنے، لیکن اس موقع ہوتے استاد نے اس کو کچھ نہیں ہے بے شک جس لیے وہ پیپر لے کے فارغ ہوئے سی استاد نے اس پیپر کو چیک کرنے تو بعد ول اس کی سزا متعین کرنی سزا اس نے اس تو بعد اس کی پیپر تو بعد ہی اس کی سزا اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اے دنیا ایک امتحان دی جگہ ہے اس جگہ ہوتے انسان اگر غلطیاں کریں دے اللہ دا نہ پکڑنا صرف اس بنیا اللہ کو پتا ہے کہ غلط کیا کریں دے مگر پکڑے گا اس واسطے نہیں کہ اس کے اندر اے امتحان گھرنے دا اصول نہیں کہ دوران امتحان اس کو پکڑا اے اس کا امتحان دا اصول نہیں کہ اس کو امتحان دے دوران حالی دا امتحان دے اندر ہے مگر امتحان دے ہو سکتے باسی ہونے اس دے آخر تک کیونکہ بعض اوقات ایسا کہ آخر میں کوئی سوال اچھے لے کے ہو سکتے اس کو نمبر پورے فرمایا کہ اس واسطے کہ یہ امتحان دا اصول نہیں کہ اس کو فوراً پکڑا بندے اللہ تبارک بھائی دفعہ حضرت شعیب علیہ السلام کے کل قوم ہے آپ کہنے لگے تو ساتھ اللہ پکڑ گئتے اللہ پکڑ گئتے ایسے اتنے بڑے گناہ کریں گے اللہ پکڑے نا اللہ اکبر اس نے پکڑ رہے نا حضرت شعیب علیہ السلام نے بارگاہ الہی کے اندر پوچھا کہ یا اللہ یہ قوم ایسا سوال پہ کرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو انہاں کو آکھو کہ جس ویلے تو سب کوئی غلط کام کریں دے میں تورے دل دی دھڑکن تیز کر رہے ہیں فرمایا کہ یہ تو پتہ ہے کہ جی دھڑکن تیز پہ ہوں دی ہے یہ کیوں ہوں دی ہے یہ فرمایا کہ میں یہ میری پکڑ ہے جس ویلے میں تورے دھڑکن کو تیز کر رہا ہے میری پکڑ ہی ہے اور یہی میں زنجیر جس ویلے لگ دی ہے اس کو اور اس کی دھڑکن تیز ہو گئی ہے کیونکہ غلط حرکت کیا کرے فرمایا کہ ہر غلط کاری دوستے میری دوستو اگر کوئی اللہ کا ذکر کرے اس کا ایک اثر ہے بے شک اس کا ایک اثر ہے اس کی طبیعت کے اندر انسان کے دل کے اندر روشنی پایا جاتا ہے لفظ کے اندر اثر ہے لفظ کے اندر ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے صوفی گزرے آپ تقریر پہ کریں تقریر کے اندر پہ فرمایا کہ اللہ کے ذکر کے اندر فلاں چیز اللہ کی رحمت وستی ہے اور انسان کو بیماریاں کی شفا ہوئے دی ہے انسان کو سکون مل رہے فلاں گالی کتی رکھیاں اور گفتگو کے دوران اس میں ایک بہت بڑا حکیم فلاسفر ایک کھڑا ہو گیا آنکھیں لگے کہ ابو الحسن کیا ہے کہ لفظ کے اندر اتنی تاثیر ہے اتنا اثر ہے کہ وہ اتنے کم کر چھوڑے آپ نے فرمایا کہ بے وقوف بے تے کو اس چیز کا پتہ نہیں جس نے بے وقوف فرمایا وہ جسم اس کا پست تے پسینہ ہوا شروع ہو گیا پانی پانی ہو گیا اور پانی جسم سے پسینہ آ گیا کوئی ایسا جملہ بول لیتا جس ویلے آپ نے گفتگو ختم فرمائی آپ نے فرمایا کہ بے وقوف آدمی تو لفظی تاثیر کا قائل نہ ہے لیکن تیرے جسم تو جس ویلے میں تے کو بے وقوف آ کے پسینہ تھی بہت اعلیٰ یہی تو لفظی تاثیر ہے پسینہ کیوں آئے تے کوئے میرے اے لفظی تاثیر ہے میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ دا ذکر کرن دا انسان دے دل دے اندر ایک تاثیر پیدا ہوتا ہے دیکھو کھٹی چیز دا نہ گنو منہ پانی آوے بے شک حالانکہ لفظی تاثیر ہی ہے منہ پانی آوے جیسے کوئی کھٹی چیز آوے منہ سے پانی آوے تو ایک دفعہ ایک بادشاہ آئی اس نے بچے نے روزہ رکھ دیا روزہ رکھا اور پریشان ہوا کہ بھائی عصر کا ٹائم ہوا روزہ اس کو سخت لگا تکلیف ہوئی اس کو سخت لگا اس کو بادشاہ نے کہا کہ بھائی وہ یہی نہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ اس کو کوئی تکلیف ہو اور وہ یہی نہ چاہتا ہے کہ روزہ توڑے بے شک اس نے تجربے کار بندے ہیں اور اس نے اس کو پوچھا بزرگ کو پوچھا کہ میں کس طریقے نال کیتا ہوں کہ بچے دا روزہ ہی مکمل ہوا تے بچے کو تکلیف نہ ہوئے اس نے کہا بادشاہ میرے کو ایک طریقہ نسخہ ہے میرے کو اس نسخے تے اگر عمل کیتا بندے تو بچے دا روزہ ہی مکمل ہو سکتا ہے اس کو تکلیف بہت اعلیٰ اس نے کیا کہنے لگے کہ ایک پا لیمن منگاؤ نیبو ایک پا نیبو گیا اس نے جناب نیبو گیا کے آگے اس نے بچے کو سامنے بنا لیا اس چھری دے سامنے بچے کو وہ دے سامنے نیبو کٹے نیبو کٹ کے اسے جناب مثالہ لایا بہت اعلیٰ جس نے اس نے مثالہ لا کے اس کے سامنے انہیں لپیڑا جس نے لپیڑا بال نے وہ چیز کو ڈٹھا اور اس نے منہ جو پانی آیا اللہ اکبر اس نے اس کو پینا شروع کر دیا بالوں نے جناب بیان نیبو ادھا ادھا کر کے پیندا رہیا وہ منہ جو پانی نکلدا رہیا پیندا رہیا اور جیسے ہی اس نے پان لیمن ختم ہوئے اس کی پیاس کی شدت ختم ہوئی اللہ اکبر دیکھو کہ ہر چیز اس کے اندر ایک چشمہ ہے ایک چشمہ رکھا ہے اللہ کا
اور یہی تاثیر ہے، یہی تاثیر اس اندر ایک چشمہ ہے جرا، اور بعض اوقات ایسا ہے کہ حدیث پاک کے اندر کہ جس ویلے مریض بیمار ہو گئے 4 پئی تے پیا ہوتا ہے، اس ویلے اس کی بیماری کی حالت کے اندر اس کو خوراک اور اس کے پانی کا انتظام میں کریں، بے شک فرمایا کہ 15 دیوارا پانی نہیں پیتا زندہ رہ دے، مگر اس کی بھوک دے اثرات بھی اس کے جسم سے ظاہر نہیں ہوتے، اور ایسا ہوتا ہے کہ جناب حشاش بچا سے 15 دیوارا روٹی نہیں کھاتا، 15 دیوارا پانی نہیں پیتا، قومے دے اندر ہونے، لیکن وہ کوئی ایسے چیزیں اور استعمال نہیں کرے تھے، مگر اس کی صحت ویسی راضی ہے، صحت ہی اس کی خراب نہیں ہوتی۔ فرمایا اللہ تبارک حدیث پاک کے اندر ہے کہ ایسی حالت کے اندر بیمار ہو میں کھائیں اور اس کو پانی میں پی لینا جڑی وجہ تو اس کو کوئی تکلیف نہیں، اس کو کوئی تکلیف نہیں۔ ایک خدا تبارک و تعالی نے ایک نظام ہے میرے دوستو، جس نے اے اس کی رحمت دی تاثیرات ہیں، اے اس کی رحمت اور محبت دی شفقت ہے کہ اس نے انسان دے نال پیار کرنے واسطے والدین، دوست، احباب اور استاد، شیخ، اس جیسے خوبصورت ہستیاں پیدا کر کے انسان کو محبت تقسیم کروا، بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ۔ اللہ محبت تقسیم کی دی ہے، اے والدین کی صورت اندر خدا دی محبت تقسیم کی ہوتی، اللہ دا پیار تقسیم کیا ہوگا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا پیار تقسیم کرے تو ایسے جیسے چہرے سامنے گئے، سبحان اللہ، میرے چہرے خدا دا پیار تقسیم کرنے والے، خدا دی شفقت اور محبت تقسیم کرنے والے چہرے، اور ایک چشمے ہیں کہ جس میں انسان اس وقت بعض اوقات ایک دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر جناب موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ کیڑا عمل تیری بارگاہ کے اندر پسندیدہ ہے کہ جس کو وظیفہ بنا کے زندگی گزار دے۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ عمل وہ بہت پسند ہے کہ جس ویلے انسان کو اس کی ماں کسی غلط کام ہوتا جھڑکے اور اس کو تھپڑ سزا دے، مگر بال ول بھی اپنی ماں دا دامن نہ چھوڑے۔ سبحان اللہ، فرمایا کہ یہ چیز میرے کو بہت پسند ہے۔ فرمایا کہ جس ویلے ماں تھپڑ مرے دیتا غلط کام کیتے، والد تھپڑ مرے دیتا غلط کام کیتے، لیکن باوجود اس نے بچہ ولوی اپنے والدین دا دامن نہیں چھوڑے گا۔ فرمایا کہ اے موسیٰ میں کوئی عمل بہت پسند ہے، جس نے عمل بہت پسند ہے۔ ایک دفعہ ایک بزرگ ہے، آخری میں گل سناوا، بزرگ ہے اور وہ رات کے ٹائم اللہ تہجد معمول ہے، تہجد کے ٹائم رات کے ٹائم اٹھے اللہ کریں۔ ایک دفعہ ایسا ہویا کہ اٹھے وضو کیتا، وضو کے دوران ایک آواز آئی کہ تیری یہ سجدے وضو فلاں چیزیں کوئی قبول نہیں، رات اٹھ کے اپنا اس نے سنا وضو کی طرف سے آواز آئی، شاگرد نے اس میں نال جڑا شاگرد ہے اس نے بھی آواز سنا اور اس نے جناب وضو کی توضو کرنے کے بعد نوافل پڑھے، بھائی نہیں ہاتھ جس میں ول تہجد واسطے اٹھے پڑھ دی آواز، شاگرد آکر لگا کہ حضرت کیا آواز میں سندا پہ مجھے جو آ رہے گا، تسا باوجود یہ آواز سنن دو، تسا ولوی نماز پڑھ دے ہو، یہ تو چھوٹے نہیں چاہیے۔ اللہ اکبر، اور بزرگ فرمانے لگے کہ یہ دس کیا اس تو علاوہ کوئی ایسی پناہ گاہ ہے، اللہ اکبر، کیا اس دروازے تو علاوہ کوئی اور دروازہ ہے جس دروازے سے پہنچا، بے شک، کیا اس کے علاوہ کوئی اور رحمت کرنے والی کوئی شفیق ذات ہے نہ اس کو بتا، کوئی ایسی محبت تقسیم کرنے والا ہے کوئی ذات ہے کہ میں دروازہ چھوڑ کے اس ذات کی طرف منتقل ہوں، اس نے کہ نہیں ہے ایسا کوئی، اور اے ہی دامن پکڑنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اور حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اور اسی وقت فرمایا کہ اس بندے دے کول ہنر نہیں، مگر اس بندے دے اندر عبادت دا سلیقہ نہیں، مگر رب مناون دا اس دے اندر ہنر موجود ہے۔ فرمایا کہ اس دے اندر ہنر موجود ہے کہ فرمایا کہ ایسا اس کی ساری زندگی کی عبادت قبول کر، سبحان اللہ، بہت یہ اعلیٰ، صرف اس واسطے اللہ تبارک و تعالی نے دکھانا چاہنے ہیں بے شک، کہ اس کے اندر والی چیز یہ تپش ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جنی چیز پروتھی ہو بنے نا، پروتھی وہ کو تسا بھاد اتر رکھ کے جتنا مرضی ہے تپاؤ، سمجھئیے کہ اس کی جو جھگ ہی نہیں کرنا، جھگ ہو بھی نہیں اس کے اندر ابال نہیں آنا، بے شک، جیری چیز دے اندر پروتھی ہو بنے اس وچ ابال نہیں آنا، وہ ابل دی نہیں، یہ پروتھی چیز دی علامت ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات اقدس نے اس بزرگ دی گال کر کے اس کے اندر ابال لکھنا چاہنے ہن کہ یہ چیز کرو تازہ ہے یا مردہ ہو چکی اللہ اکبر مگر اس کے اندر ہنر موجود ہے کہ وہ کرو تازہ آدمی وہ فریش ہے اس واسطے جڑی چیز روچی بن جائے اس کو جتنا مر دیا ہے تب وہ اندر ابال نہیں آتا روچی چیز کے اندر ابال نہیں آتا جڑی چیز تازہ ہو سی اس کے اندر ابال آسی سبحان اللہ ابال آسی اس کے اندر اور یہی حقیقت ہے کہ میرے دوست اللہ تبارک و تعالیٰ انسان دنا محبت فرمائے اور اسی محبت دا صلہ یہی ہے کہ انسان کو اسی دروازے میں چھوڑے اور اسی دروازے تو بغیر کوئی دروازہ نہیں زندگی کماؤ ہر چیز کرو مگر دامن الہی دامن مصطفیٰ نہ چھوڑے بے شک اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس ویلے انسان دنیا میں رہتے مگر دیکھو کہ والدین نال ہی چل رہے مگر ایک تسلی ہوگی ایک سکون ہو رہے کہ میرے کو ایک ایسی طاقت موجود ہے میرے کو ایک ایسی طاقت وہ طاقت دے آسر ہوتے پورا سفر کرے دے جس طرح سے اپنے دل اندر محبت قائم کر کے دی میرے دوستوں اس ویلے ایک انسان اندر خوبصورتی پیدا ہوئی تھی اپنی زندگی کو خوبصورت بناؤ اور انسان کی خوبصورتی اپنے رب کی یاد اندر دباؤ بے شک بارگاہ الہی کے اندر دعا اللہ تعالیٰ چند کلمات بولے گئے نا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے اللہ انہیں دی برکت ذریعے ساری زندگیوں کو خوبصورت بنائے آمین وآخر دعوانا الحمد